سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو انڈیا کے ساتھ مارکا ہوا اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ حکومتی ہینڈلنگ ٹھیک رہی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلیم بھائی. الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور انڈیا بہت پیچھے کی طرف چلا گیا، اور جو اس پورے مارکے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ قومی اعتماد وہ بحال ہوا ہے. خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل مایوسی تھی کہ اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں ہمیں آزادی نہیں ہے، یہاں ہمارے لیے روزگار نہیں ہے، پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے، انڈیا بہت آگے بڑھ گیا ہے، وہاں ٹیکنالوجی بہت ہے، وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، پوری دنیا انہیں ریکگنائز کرتی ہے اور پاکستان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ ایسی باتیں تھیں جو بڑی تکلیف دہ ہوتی تھیں ہمارے لیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پورے 15-20 دن کے ایپیسوڈ میں ساری چیزیں جو ہے نا ایک طرف رہ گئیں اور پورا تاثر پرسیپشن بدل گیا، پوری قوم میں ایک اعتماد آ گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یکجہتی اور اتفاق رائے پیدا ہوا، اور جو جواب دیا پاکستان نے اس جواب میں 2 خوبیاں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ جواب صرف رد عمل نہیں تھا کہ انہوں نے اگر پاگل پن کیا تو پاکستان بھی فوری طور پر رد عمل دے دیتا. انہوں نے ہمارے سویلین کو مارا، ہم نے ان کی فوجی تنصیبات کو ہٹ کیا. انہوں نے پاگل پن طاری کیا، جنونیت طاری کی، ہم نے تدبر سے کام لیا. ان میں ایروگنسی، تکبر تھا، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ حالات کا صحیح تجزیہ تھا، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب جنگ کوئی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں 4 فیکٹر ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ڈپلومیٹک محاذ ہوتا ہے، پھر انفارمیشن ہوتی ہے، پھر ملٹری سائیڈ ہوتی ہے، اور اس کی اکانومی ہوتی ہے، ڈائم اس کو کہتے ہیں، DIME. الحمدللہ جو اپنا ڈپلومیسی تھی اس میں بھی پاکستان کو کامیابی ملی، اور پاکستان کو اخلاقی طور پر بھی لوگوں نے بہتر سمجھا، اور پاکستان کا موقف بھی بہت واضح طور پر سامنے. مطلب پہلگام کا واقعہ ہے، پہلگام کے واقعے پہ تو پاکستان نے کہا آزاد تحقیقات کرا لو، انڈیا بھاگ گیا. اسی طرح سے باقی بھی ساری چیزوں میں انہوں نے، وہ بتا نہیں رہے تھے، پوری دنیا نے بتایا کہ رافیل گر گئے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کہ انفارمیشن، تو اس محاذ پر بھی ان کی انفارمیشن دیکھ لیا آپ نے ان کے میڈیا پر. انہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا، انہوں نے لاہور میں بھی سمندر بنا لیا، انہوں نے مطلب اتنا پاگل پن اور جنونیت تھی کہ مطلب بہت ہی پاگل، مطلب بہت ہی فضول قسم کی حرکتیں کر رہے تھے. وہاں بھی ہم نے بہت تدبر سے کام لیا. ہمارا ISPR اور ان کے ISPR کے موقف میں واضح نظر آ رہا تھا کہ بالکل درست طریقے سے ہمارا ISPR چل رہا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے آپ کے ملٹری سائٹ پہ، تو پھر دیکھ ہی لیا آپ نے کہ ہم نے جو اسٹرائک کی ہیں ان کا تو حشر نشر کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں، انہیں کہیں کا چھوڑا نہیں. یعنی وہ ایئر اسپیس میں، وہ سائبر سیکیورٹی میں، وہ ٹیکنالوجی میں، وہ جہازوں میں، اور وہ اپنی جو ہے وہ میزائل میں، سب میں ان کو شکست ہوئی ہے. یہ کمپریہنسو شکست ہے جو انڈیا کی ہوئی ہے، اور اس کی ساکھ، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا. اس دوران آپ لوگوں نے خود کیا کردار ادا کیا؟ کیونکہ جماعت اسلامی شروع دن سے کشمیر کی علمبردار بھی رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سابق ہمارے جو بھی آرمی کے اور وزراء اعظم رہے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بیان بازی تو کر لیں گے لیکن عملاً کچھ نہیں کریں گے. 35A اور 370 جب انہوں نے ختم کیا تو پاکستان نے وہ رد عمل نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، اور ہم نے تو ایسی باتیں بھی سنی کہ ہم لڑ ہی نہیں سکتے. تو اس کے نتیجے میں تو ایک پوری قوم ڈپریشن میں چلی گئی تھی. لیکن اس مرتبہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت واضح طور پر میسج بھی حکومت کی طرف سے آیا، اور جماعت اسلامی نے وہی رول ادا کیا جو 1965 میں کیا تھا. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اور جماعت اسلامی اس تحریک میں بہت مؤثر کردار ادا کر رہی تھی. مولانا مودودی اس سے پہلے گرفتار ہو چکے تھے، جماعت اسلامی پہ پابندی لگ گئی تھی جو کورٹ کے ذریعے بحال ہوئی تھی، تو اتنے عتاب کا شکار تھے. لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا تو اسی دن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب خان کے کہنے پر ان سے جا کر ملاقات کی، اور ملاقات کر کے قوم کو پورا ایک میسج دیا، پوری تقریر کی، اور یہ کہا کہ ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت قومی سلامتی کا معاملہ ہے، دشمن نے حملہ کیا ہے، اسلام کا بھی تقاضا ہے، پاکستانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت حکومت کو سپورٹ کریں. اور انہوں نے ایوب خان کو سپورٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے والنٹیئرز، رضاکار، سول ڈیفنس، ہمارے سامنے وہ مثال موجود تھی، روشن مثال. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل اسی طرح مشاورت کی اور فوری طور پر
میرے خیال ہے جماعت اسلامی پہلی پارٹی تھی جس نے غیر مشروط طور پر حکومت سے تعاون کا اعلان کیا، اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے اپنی الخدمت کو آن بورڈ کیا، ہمارے والنٹیئرز آن بورڈ ہو گئے، جو ہم کر سکتے۔ میں کل لائن آف کنٹرول سے آیا ہوں، اور لائن آف کنٹرول پہ میں جتنی جگہوں پر گیا وہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی اور نہیں اس طرح سے زحمت کرتا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز بھی ہوتے ہیں، اور سویلین بھی ایک طرح سے سولجر کا ہی کردار ادا کرتے ہیں، ہر وقت ان کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ ان کو گولے مارے گئے، شہید کیا گیا، زخمی ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم سب جگہوں پہ گئے، ہم نے بڑا عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا۔ تو اس وقت بھی وہاں پر اگر کوئی چیز فوری طور پر لوگوں کو ریلیف دینے کا سبب بنی تو الخدمت کی ایمبولینسز تھیں، اور ہمارے والنٹیئرز تھے جنہوں نے جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو پوری طرح سے تعاون کا یقین بھی دلایا، عملاً ساتھ بھی دیا، اور سارے اختلافات کو ایک طرف رکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پارٹیوں کو کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ رویے ایسے بھی دیکھے کہ لوگوں نے اس وقت تک کا انتظار کیا کہ جب تک پاکستان کامیاب نہیں ہو جائے، جب تک ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا کی بالادستی ہے، اس کے ڈرون آ رہے ہیں۔ تو یہ کوسچن ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے رہے کہ رافیل گرے بھی ہیں کہ نہیں گرے۔ یعنی جنگ کے موقع پہ تو بھائی آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے، آپ اختلاف تھوڑی پیدا کرتے ہیں قومی سطح پر۔ میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، اسلام نمبر 1، پاکستان اس کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا حوالہ بھی اسلام ہے۔ اور نعیم الرحمن اور عمران خان اور نواز شریف اور بلاول یہ بہت بعد میں آتے ہیں، اور عاصم منیر یہ بھی بہت بعد میں آتے ہیں۔ اسلام اور پاکستان ہم سب کے لیے اولیت درجہ رکھتا ہے۔ جب دشمن حملہ کرے تو پھر تفریق نہیں پیدا کی جاتی، پھر قوم کو ڈی ٹریک نہیں کیا جاتا، صرف اپنا ایجنڈا نہیں دیکھا جاتا کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، میری پارٹی کو فائدہ ہے، میرے لیڈر کو فائدہ ہے تو پاکستان زندہ باد، اور میرے لیڈر کو اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہی نیریٹو بنانا شروع کر دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے سیکھا لوگوں نے، سمجھا اس پورے پروسیس سے، اور اس میں جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جماعت اسلامی نے اس میں انیشیٹ کیا اور پوری قوم کو ایک بیانیہ دیا، ایک نیریٹو دیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے عناصر بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا؟ جبھی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کچھ ایسے محسوس ہوا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ خود اپنے ہی ورکرز کے ہاتھوں اور سپورٹر کے ہاتھوں جب انہوں نے دیکھا کہ بک نہیں رہا تو پھر انہوں نے پلٹا بھی کھایا۔ اور یہ تو ہوتا ہے، جب جیت جاتے ہیں تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ اچھا، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو انڈیا جس چیز کو ایکسکیوز بناتا ہے پاکستان کے خلاف اس طرح کی جارحیت کے لیے، تو وہ جہادی تنظیموں کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کی پیداوار ہے۔ اب یہ تو کہنے کو تو کچھ بھی کہتے رہیں، لوگ کہتے تو یہ بھی تھے نا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو انڈیا کی مکتی بہانی کو بھی لوگ جسٹیفائی کرتے تھے، اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تاریخ غلط پڑھائی گئی ہے، اور ہمیں تو یہ بھائی اگر کسی حکمران نے، کسی فوجی جرنیل نے، کسی وزیر اعظم نے، اور یا کسی حکمران طبقے کے بیوروکریسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی زیادتی کی ہے تو اب اس کو اتنی زیادتی بیان کریں، لیکن آپ انڈیا کو کیسے جسٹیفائی کر دیں گے؟ آپ مکتی بہانی کو کیسے جسٹیفائی کر دیں گے؟ تو کہتے تو لوگ یہ بھی تھے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ بالکل غلط باتیں تھیں، اس میں کسی حد تک صداقت تھی، بس جتنی تھی اتنی بیان کرنا چاہیے، لیکن جو دوسری طرف لوگ تھے جو وہ قتل عام کر رہے تھے، جو انڈیا انفلوئنس کر رہا تھا، وہ کیسے جسٹیفائی ہو جائے گا؟ اس لیے کہنے کو تو آپ کہتے رہیے، جماعت اسلامی کا ایک بہت بنیادی سٹینڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ کشمیر کی ایک انڈیجنس جو جہاد ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے بھی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی، فلسطینی بھی اور کشمیری بھی، ان کو یہ حق حاصل ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کہ اگر وہاں پر قابض فوج موجود ہے تو اسلحے کے ذریعے ان سے لڑا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان کو یہ کہہ کر سپورٹ کرنی چاہیے کہ ہم ان کی عسکری جد و جہد میں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اخلاقی سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہمارا بنیادی موٹو ہے، اس کی شرائط ہیں۔ عام مسلمانوں کے معاشرے میں تو یہ قتال نہیں ہوتا، اس میں تو دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، سیاسی مزاحمت کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جب دشمن سے لڑائی ہو تو پھر بندوق سے مقابلہ ہوتا ہے، گولی سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سے ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں گے صرف اس لیے کہ ہمارے ویسٹ کو ناگوار گزرتی ہے ٹرمنالوجی، پہلے اچھی لگتی تھی بعد میں ناگوار گزر گئی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو جہاد کو ہم جہاد کہیں گے اور اس کی تفصیلات لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تنظیمیں انڈیجنس وہاں پر کام کر رہی ہیں انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، پوری دنیا کو بتانا چاہیے وہ فریڈم فائٹر ہیں،
ان کے علاقے پہ قبضہ ہے, 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز ہیں کشمیر میں, تو ان کے خلاف لڑنے والے تو پوری انسانیت کے لیے آزادی کا پیغام دے رہے ہیں, جس طرح غزہ کے لوگ دے رہے ہیں, حماس دے رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو پوری دنیا میں فریڈم فائٹر کے طور پر پیش کریں, ہم ڈیفینسو ہو جائیں, اپنے شیل میں چلے جائیں, تو یہ غلط اپروچ ہے. تو جماعت اسلامی کی اپروچ اتنی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے, دیکھیں 1995 میں انڈیا نے سیاحوں کا اغوا کیا اور یہ کہا کہ الفاران نامی تنظیم ہے, اس کا پاکستان سے تعلق ہے. وہ اس سے پہلے بھی کسی نے نام نہیں سنا تھا, اس کے بعد بھی کسی نے نام نہیں سنا, جھوٹ بولا انہوں نے. فالس فلیگ آپریشن. بل کلنٹن 2000 میں تشریف لائے, 38 سکھوں کو مار دیا. البرائٹ نے کتاب لکھی اور اس کا پیش لفظ لکھا کلنٹن نے, اور اس نے لکھا کہ اگر میں انڈیا نہ جاتا تو شاید سکھوں کی جان بچ جاتی. کیوں لکھا؟ اس لیے کہ انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا, یعنی پاکستان سکھوں کو مارے گا. اب آپ بتائیے غضب خدا کا, لیکن جھوٹ بولنے میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے پھر اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیجئے, بمبئی حملے دیکھ لیجئے. پاکستان کی حکمرانوں کا اور ڈپلومیٹس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ چلے گئے, معذرت خواہانہ رویہ اختیار, خاص طور پر مشرف کے بعد. مشرف نے جب یہ کہا آگرہ جانے سے پہلے کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہونا چاہیے, تو بالکل ٹھیک کہا تھا, اور اس وقت اس کو سب نے سپورٹ کیا تھا. لیکن جب مشرف نے کہنا شروع کر دیا کہ آئیں ہم کو دوسرا تیسرا چوتھا فارمولہ بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ تو دہشت گردی ہے اور فلاں ہے, جب اس نے امریکہ کے کہنے پر انڈیا کو قبول کر لیا, تو اس کے بعد سے ہم ڈیفینسو شیل میں چلے گئے, اور اس کے نتیجے میں انڈیا کو فائدہ ہوا. اس نے پوری دنیا میں بدنام کیا, جھوٹ بولتے تھے اور بدنام کرتے تھے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آزاد تحقیقات کی بات کرتے. پھر 2001 سے لے کر اب تک جتنے بم دھماکے پاکستان میں ہوتے رہے اور جتنی کاروائیاں ہوتی رہیں, جتنا بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور پھر کراچی تک میں اور خود انٹیریئر سندھ میں یہ سب واقعات ہوتے رہے, اس میں پاکستان ہلکا پھلکا کبھی کبھار کہہ دیتا تھا کہ اس میں بھارتی راہ ملوث ہے, لیکن نہ اس پہ انکوائری کی بات ہوتی تھی, نہ پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ کوئی کام کیا جاتا تھا, جس کے نتیجے میں انڈیا یہ کہنے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے. اب پاکستان نے ایک بہت اصولی موقف اختیار کیا, ایگریسولی ہم نے فیس کیا, قوم سے اعتماد حاصل کیا, تو پہلگام پر پہلی مرتبہ بھارت کو شکست ہوئی ہے, اور اس کی ڈپلومیسی تباہ ہو گئی اور اس کی اخلاقی حیثیت اور ساکھ برباد ہو گئی. ٹھیک.